حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے بعد کا واقعہ، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا، پھر اپنی نیک نامی و بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو عظیم سے عظیم تر گناہ کرنے اور بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ یہی حال یزیدیوں کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا اور حکومت وقت کے اندیشہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ پھر انہیں کسی طرح کا ظلم ڈھانے کی کوئی چیز مانے نہ ہوئی۔ نواس رسول، جگر گوش بطول صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اتفاق نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس کے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا گیا، اور خیمے کی طرف بڑھے تمام اسباب اور سامان سارا لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتینوں کے سروں سے چادریں کھینچ لیں اور خیمے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرات ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن سعد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہدائے کرام کے سر ابن اسعس اور سمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا۔ 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام جو لوگ قتل کیے گئے تھے ان کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار حضرت زین العابدین اور چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ واہ محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضائے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ واہ محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی ہیں، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاش کو آ کر دفن کیا۔ امام کا سر انور اور ابن زیاد، امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا تو بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے دست میں پیش کیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لب مبارک اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا
اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا تعالی کی مار ہو۔ ایک اور جانثار کی شہادت۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی اور یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور کجاب ابن کجاب حسین بن علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور ان کے گروہوں کو شکست دی، ان کو ہلاک کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کذاب کہا، حضرت عبداللہ بن عفیق ازدی جو محب اہل بیت تھے دونوں آنکھوں سے معجور تھے اور سارا دن ذکر و فکر میں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے، وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرتے گجب سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے۔ حسین سچے ہیں، ان کے باپ سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ تم لوگ اولاد رسول کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابن عفیف کے قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور صحرائے عام پر ان کی لاش کو دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک اور جانثار کا اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچوں و بازاروں میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی و بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہدائے کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ سمر وغیرہ کی سرگردی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور پاؤں میں زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے ہو کر گزرنا، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ جب اسقیاء کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر گئی تو ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری، اور بروایت علامہ سبان کہ وہ شراب پی رہی تھی تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا، یعنی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں
کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کہ کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیبیوں کو اور بچوں کو بحالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور دریافت کرنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا کہ معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو، اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔